معزز خواتین حضرات، پنجابی کے مشہور صوفی شاعر میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا، رو نو رو ہن رو محمد تے ہن جے روے تے منا۔ پاکستان کی حالت بھی بالکل ویسی ہی ہو گئی ہے، اور وہی کیفیت ہے کہ رو نو رو ہن رو محمد تے ہن جے روے تے منا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، پاکستان نے 1954 سے جب سے امریکہ کی گود کے اندر کلکاریاں مارنی شروع کی ہیں اور پاکستان نے ان سے مختلف قسم کی فوجی اور سیاسی اور اس کے بعد مالی سپورٹ حاصل کرنا شروع کی ہے، اس میں انہوں نے دو بڑی جنگیں جو ہیں امریکہ کے لیے لڑی ہیں۔ پہلی جنگ جو تھی وہ بہت آسان تھی، ہم سب کے لیے آسان تھی، لیکن چونکہ جنگ ذرا بڑے پیمانے پر لڑنا تھا، اس لیے ایک بہت زبردست قسم کی مذہبی قیادت کی ضرورت تھی کہ جو اس وقت اس طرح میسر نہیں تھی۔ اور ظاہر بات ہے اصغر خان ہوں یا مفتی محمود ہوں، یہ سارے ایک نظام نورانی ہوں، اگرچہ کہ نظام مصطفیٰ تحریک چلا رہے تھے، لیکن سارے جو ہے بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا تھا، اس لیے ضیاء الحق صاحب کو وہاں پر لایا گیا، اور ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مکمل طور پہ 11 سال تک افغانستان کی جنگ کے اندر ایک لیڈنگ رول ادا کیا۔ اور اکثر وہ حمید گل صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے دراصل افغانستان کی جنگ نہیں لڑی بلکہ پاکستان کا تحفظ کیا ہے، کیونکہ روس کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن تھے وہ یہ تھے کہ وہ گوادر کی پورٹ پہ یا کراچی کی پورٹ یا گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا۔ یہ بات کسی حد تک ان کی ٹھیک بھی تھی، کیونکہ آپ یاد ہوگا کہ جو خواب تھے زار روس کے خواب تھے، اس پرانے اس زمانے کے خواب جو تھے، اور جو سینٹ پیٹرسبرگ کے اندر وہ اس کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں کہ دو جگہوں پہ اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ ایک باسفورس کے اندر جو کہ ترکی کا بارڈر ہے، وہ اس جگہ پہ اگر آپ ہاتھ آ جاتا ہے تو میڈیٹرینین تک آگے نکل سکتے ہیں، اور قسطنطنیہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو اور بھی کمال ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم واپس آرتھوڈاکس چرچ کی اس پرانی عظمت کو بحال کر سکیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے باقاعدہ ان خوابوں میں سے ایک خواب ہے کہ تم اگر ہندوستان کے کسی سمندر تک پہنچ سکو تو یہ بھی تمہاری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ روس نے، خواہ وہ زار روس کا زمانہ تھا یا اس کے بعد 1917 کے اندر ان کی کمیونسٹ ریولوشن کی صورتحال آ گئی تھی، دونوں ہی معاملات کے اندر افغانستان سے اوپر جتنی بھی ریاستیں ہیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، قزاقستان، یہ ساری کی ساری ریاستیں روس کا حصہ تھیں، اور پھر افغانستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت حد تک بہتر تھے۔ اس جنگ کو ہم بڑی آسانی سے لڑ گئے، اس لیے کہ پاکستان کا بچہ جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم افغانستان سے روسیوں کو باہر نکالیں گے۔ بالکل آغاز میں تو اس جنگ کے اندر ایک ایسی کیفیت تھی کہ لوگ جو تھے افغان مجاہدین کو اپنے سروں پہ بٹھاتے تھے۔ وہ تو بعد میں حالات جب مختلف قسم کے ہوئے اور پھر یہاں پر خاد کے دھماکے شروع ہوئے اور پھر KGB کے دھماکے شروع ہوئے، تو لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک اس جنگ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی مہاجرین نے بلوچستان اور KPK کے اندر جس حد تک پاکستان کے اندر ایک ترقیاتی کام کیے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک پورے کا پورا راستہ جو ہے وہ باغوں سے آباد کر کے رکھ دیا ان مہاجرین نے۔ تو دالبندین جیسی جگہ کے اوپر وہاں میں انہوں نے ہاتھ سے کنواں کھود کے سخی دوستان کی زمینیں جو ہیں ان کو آباد کیا، اور ان کی آمدن شروع ہو گئی، جو کہ ریگستان اور ریتلا علاقہ ہوتا تھا۔ لیکن دوسری جنگ ہمارے لیے زیادہ مشکل تھی، اور وہ مشکل اس لیے تھی کہ ہم نے افغان مہاجرین کو اپنی بڑی عزت و تکریم سے پالا ہوا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت واجپئی نے لاہور اپنے لال قلعے کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ طالبان جو ہیں، ہمیں طالبان سے ڈراتے ہو، دیکھو طالبان ایک وقت آئے گا کہ چلے جائیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ دوسری جنگ کے اندر جب انہوں نے 9/11 کو پلان کیا، اور 9/11 واقعی ایک پلاننگ کی صورتحال تھی، کیونکہ 9/11 ایسی پلاننگ تھی جو کہ CIA سے بھی ذرا بلند لیول کی پلاننگ تھی، لیکن اس سارے معاملے کے اندر ہمیں یہ جنگ لڑنا بہت مشکل تھی۔ ہمیں مکمل طور پہ یو ٹرن لینا تھا۔ ہم نے ان تمام افغان مجاہدین کو جو کہ ہمارا کبھی ایسٹ سمجھے جاتے تھے، وہ ڈیپتھ آف دا فیلڈ جو تھی، جو ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان کے آنے کے بعد انڈیا کے ساتھ ہمیں ڈیپتھ مل گئی ہے، اس سب کو ختم کرنا تھا۔ اور مشرف نے اس کے اندر ایک انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کام شروع کیا، لیکن بہرحال ہم نے جنگ جو ہے وہ 75,000 لوگ بھی چلے گئے، ہمیں تباہ و برباد بھی ہو گئے، لیکن ان دونوں جنگوں میں ہمیں بہت
ایک عادت پڑ گئی تھی کھانے پینے کی، لالچ تھا۔ پہلی جنگ میں بھی ہم کو بے شمار ڈالرز ملے اور ہم نے بے شمار کام کیا، لیکن اس جنگ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ امریکی صدر جو تھا ہر 6 مہینے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ پاکستان از ناٹ پرسوئنگ اینی اٹامک پروگرام، کہ پاکستان کوئی اٹامک پروگرام ایسا نہیں پرسو کر رہا، نہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ لیکن 1986 میں ہی ہم نے ایٹم بم بنا لیا تھا، تو یہ ایک فائدہ ہوا تھا۔ لیکن مشرف دور کا تو ہمیں کوئی فائدہ نظر بھی نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ہم نے ان سے افغانستان میں اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے ہم نے فینس بنا لی اور ہم نے ایکولیشن سپورٹ فنڈ ہم نے اس کو ہڑپ کیا اور کھایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن مشرف کے جانے کے بعد اور اس کے بعد امریکہ کی ذلت آمیز شکست کے بعد اب پاکستان کو ایک رول دیا جانا تھا جس کا انکار عمران خان نے بڑے واضح طریقے سے کر دیا تھا، اور اس کا جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے وہ ایک فکرہ نہیں تھا، وہ بیسیکلی پوری کی پوری پریکٹیکل صورتحال تھی جس سے اس نے مستقل طور پہ انکار کر رہا تھا اور وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا تھا۔ لیکن ابھی افغانستان کی یہ معاملہ جو تھا یہ چل ہی رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو ایمن الزواری کا جو میزائل فائر ہوا ہے اس سے اس معاملات کو کشیدہ ہو گیا۔ پھر بھی حالات جو تھے کسی حد تک ٹھیک سلو آہستہ آہستہ چل جا رہے تھے، ہم دونوں طرف کو راضی کیے ہوتے، چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ٹھاک تھے، ایران کو بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابھی حالانکہ دونوں کی آپس میں جب لڑائی ہوئی پھر بھی ایک دو دن کے اندر اندر ہی صلح صفائی ہو گئی تھی اور دونوں کے آپس میں وفود جو تھے ان کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ لیکن غزہ کی اس جنگ کے بعد معاملہ کافی الجھ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جس بنیاد پہ یہاں آئے ہو اور ہماری آشیرواد سے یہ جو رجیم چینج کا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، اب بچو اب تم نے وہ کام کرنا ہے۔ اب اس کام کے لیے آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا نقطہ نظر استوار کرنا، ایسا سٹینس استوار کرنا ہے کہ جس میں آپ کم از کم اسرائیل کے خلاف نہ ہوں، نہ نظر آئیں، تھوڑی بہت کنڈیمنیشن کریں۔ جیسے میں ابھی یہ جو فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو 2 دن پہلے انہوں نے جاری کیا، انہوں نے اسرائیل کا نام بالکل ایسے نہیں لیا جیسے بیویاں اپنے خاوند کا نام نہیں لیتی، ذکر تک کرنا گوارا نہیں کیا، اتنی بزدلی کی صورتحال۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کے حملے نے اس سچویشن کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ غزہ کے معاملے کے اندر پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد ہوا تھا اور ریاست کے منسٹر خود جلوس نکالتے تھے۔ ایک زمانے میں فلسطین کے حق میں ہماری حکومتیں جلوس نکالتے تھے، ڈے منائے جاتے تھے، ایک فرورت، ایک صورتحال تھی، ایک جذبہ تھا لوگوں کے اندر۔ لیکن اس ایران کے حملے کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ عمومی طور پر بیانات کی صورتحال میں وہ تو ہے کہ بیانات کی حد تک تو کسی حد تک، اور اس جنگ کے بارے میں آپ سوچیں کہ یہ جنگ امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا اتنی جلدی، یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے مفاد میں ہے یہ جنگ، کیونکہ اسرائیل کا جو بیسک پلان تھا 100 ایئر جو زائنسٹ پلان تھا جو 1896 کے اس پروٹوکولز کے اندر انہوں نے طے کیا تھا، اس زائنسٹ پلان میں یہ تھا کہ پہلے ہم برطانیہ کی مدد سے وہاں پر بیٹھیں گے، حکومت حاصل کریں گے، اور پھر امریکہ کی مدد سے ہم وہاں پر آ کے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کریں گے کہ ہم عالمی قوت بن جائیں گے، معاشی طور پر بھی اور اس کے بعد سے ملیٹریلی بھی، عسکری طور پر بھی۔ اور اس وقت جو اسرائیل ہے وہ واقعی یہی صورتحال اس کی ہے کہ وہ معاشی طور پر بھی مستحکم ہے، اور اس کے جو تمام تر جو انٹرنیشنل جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور پیسوں سے بنا کوئی اسرائیل میں تو گھاس نہیں اگتی تھی جو علاقہ ہے سارے کا سارا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ملیٹریلی تو اس وقت وہ اس کی مائٹ 12 ارب کا اسلحہ تو اس نے صرف مسلمانوں کو بیچا ہے، آپ اس سے 1 سال پہلے اس نے صرف $6 ارب کا اسلحہ بیچا تھا، اور پھر اور بہت ساری اس کی جو چیزیں ہیں تمام تر سلیکن ویلیز وہاں پہنچ چکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو خواب ہے عالمی حکومت بننے کا وہ پورا کیسے ہوتا؟ پورا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ یا تو آپ کا سائز بہت بڑا ہو جائے، لیکن وہ تو اسرائیل کا ہو نہیں سکتا، ارد گرد تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے بھی کتنا علاقہ آپ اپنے قبضہ کر سکیں گے، یا پھر دنیا کا سائز چھوٹا ہو جائے، تو دنیا کے اندر کوئی بڑی طاقت موجود نہ ہو۔ اس کے نزدیک اس کے لیے ان کے لیے پاس 2 بڑی طاقتیں تھیں شروع دن سے، جب سے 1948 میں اسرائیل بنا ہے، ایک روس تھی
اور دوسرا اس کے بعد تھی امریکہ۔ روس کو بھی انہوں نے سب سے پہلے زار روس کو 1917 کے اندر باقاعدہ ڈچ کیا تھا اس معاملے کے اندر، کیونکہ جس وقت پہلی جنگ عظیم چلنے شروع ہوئی ہے تو روس کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں قسطنطنیہ واپس لے لیں گے، لیکن جیسے ہی روس نے یوکرین کو قبضہ کیا اور سامنے قسطنطنیہ آ گیا تو انہوں نے سمجھا یہ تو اب زار روس کو دینا پڑے گا، تو باقاعدہ انہوں نے اپنے ٹروپس جو تھے وہ لینن کو اور بالشوک ریولوشن کے لوگوں کو جارجیا کے اندر اور باقی جگہوں کے اندر، خاص طور پہ وہ علاقہ جو ہے یوکرین کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کے اندر اس کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ان ٹروپس کو رکھا اور پھر انہوں نے زار کی حکومت کو بالکل ختم کر دیا اور زار کی حکومت کی جگہ لینن آ گیا۔ اور جیسے ہی لینن آیا، آپ سوچیں کہ اس لینن نے آتے ہی پہلا اعلان یہ کیا کہ یہ تو آپس میں کیپٹلسٹ کی جنگ ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہوتے، اور وہ وعدہ جو تھا وہ وفا نہ ہو سکا اور روس سے ختم ہوا۔ لیکن روس کی حکومت جس کو قائم کیا تھا اس کو بھی خود انہوں نے امریکہ کے ذریعے، امریکی سازشوں کے ذریعے باقاعدہ اس کو افغانستان میں پھنسایا گیا، اس کو کہا گیا کہ تم وہ اسپیس کی مہم شروع کرو، اس کو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے علیحدہ کیا گیا، اس کو ٹوٹل آئرن کلیڈ یعنی لوہے کی دیواروں کے اندر اس کو بند کیا گیا۔ اب ان کے نزدیک امریکہ ہے، امریکہ کو اسرائیل اس جنگ میں کھینچنا چاہتا ہے۔